ایک جانب پیٹرول، چینی اور بجلی کے بعد آٹے کا بحران سار اٹھا رہا ہے اور دوسری جانب موجودہ حالات کو غنیمت جانتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے کمر کس لی ہے۔ اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ خوب احتجاج کیا جائے گا، بلکہ دسمبر میں لانگ مارچ بھی پلان کی جا رہی ہے۔ رہی بات حکومت کی، تو ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا قابل و ذہین شخص ہی نہیں جو موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کی کشتی کو پار لگائے۔ الٹا ایسے بیانات اور اقدامات مزید سے مزید کیے جا رہے ہیں کہ عوام کے زخموں پہ نمک پاشی ہو۔ سب سے پہلے ایک نہایت ہی بھونڈا اور مضحکہ خیز قسم کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کس افلاطون کا یہ آئیڈیا ہے، پر یہ بری طرح پٹ گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے مہنگائی پہ صبر کرنے والوں کے وہ بھاشن دلوائے گئے۔ اس پہ لوگ حکومت کو مزید لان تان کر رہے ہیں، بلکہ اس پر بھی حکومت کے خلاف ایک میمز کا طوفان شروع ہو چکا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی صرف پاؤنڈ یا ڈالر میں کما کر روپے میں خرچ کرنے کا مزہ دیکھا ہوا ہے، مگر وہ روپے میں کما کے ڈالر کی قیمتوں سے اشیاء خریدنے کا تو دکھ نہیں جانتے۔ اور پھر عمران خان 5 سال کا حوالہ تو ایسے دے رہے ہیں جیسے ابھی ان کے اقتدار کی مدت 5 سال باقی ہے، حالانکہ 3.5 سال گزر چکے ہیں اور بمشکل 1.5 سال باقی ہے۔ اب ان کا یہ فرمانا کہ 5 سال بعد دیکھیں گے غربت کم ہوئی یا عوام کو زیادہ فائدہ ہوا، یہ تو اشتعال دلانے کی بات ہے نا۔ ان کو یاد نہیں، پر میں یاد کروا دیتا ہوں کہ 3.5 برسوں میں وہ کبھی سال اور کبھی 6 مہینے بعد تو کبھی 3 مہینے بعد اچھے دنوں کی نوید سناتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی اچھے دن آئیں گے اس پہ گانا ہی گا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ ان برے دنوں پر بھی کچھ گانا بناتے ہیں یا نہیں۔ کچھ اچھے دن تو نہیں آئے، بلکہ الٹا برے دنوں میں سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ پرائم منسٹر دراصل پاکستانی عوام کو تکلیف اور آئی ایم ایف کو ریلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بجٹ کے بعد صرف 3 مہینوں میں پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ایل این جی اور دوائیاں، اشیاء خوردنوش اور مختلف ٹیکس کی مرد میں تقریباً 475 ارب روپے عوام کی جیب سے نکلوائے ہیں۔ اور 2018 میں جی ڈی پی 5.8 تھی، اگلا ٹارگٹ تھا کہ آئندہ چند سالوں میں 7.8 تک لے جایا جائے گا۔ پر عمران خان، جن کے پاس پتہ نہیں کتنے تجربہ کار لوگوں کی ٹیم تھی، انہوں نے 5.8 سے جی ڈی پی کو نیچے گرا کے 3.7 تک کر دیا۔ اور پھر 2018 میں ایکسپورٹ 28 بلین ڈالر تھی، ٹارگٹ تھا 40 بلین ڈالر کا، پر عمران نے ان ایکسپورٹس کو 28 بلین ڈالر سے نیچے لا کے 25 بلین ڈالر تک گرا دیا۔ یہ ہے اس حکومت کی جادوگری۔ پھر حکومت کا مشیر خزانہ بتاتا ہے کہ اگر سمندر پار پاکستانیوں نے 29 ارب نہ بھیجا ہوتا تو معیشت تہس نہس تھی۔ تو اس سے تو واضح ہو گیا اس حکومت کا انحصار بیرونی قرضے، بیرونی امداد اور بیرونی وسائل پہ ہے۔ اس کے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں، نہ ان کے پاس پلان ہے، نہ یہ ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ الٹا انہوں نے تو پرانے چلتے ہوئے کاروبار بند کروا دیے۔ تو یہ ہے وہ کارکردگی جس پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتے اور عوام ان کو گلے میں ہار بھی ڈالیں گے۔ معذرت ساتھ تبدیلی کا جنون اب صرف ان لوگوں میں زندہ ہے جن کا جیب خرچ ان کے والدین دیتے ہیں، یہ وہ پاکستانی جو چھٹیاں گزارنے ہیں کسی فوتگی پہ یا پھر کسی شادی پر ہی پاکستان آتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تھوڑی تعداد ہے، اور یہ بھی اگر چند مہینے گرمیوں میں پاکستان آ گئے تو حکومت کو گالیاں نہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہیں گے۔ اس لیے پی ٹی آئی والوں سے بحث کر کے اپنا وقت نہ ضائع کریں، صرف آپ کے سامنے ڈٹے ہوتے ہیں، اکیلے میں خود بھی کوستے ہی رہتے ہیں۔ پھر دیکھا جائے تو اس حکومت نے مہنگائی ختم کرنے کی ساری امید ہی ختم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے عملاً ہاتھ ہی نہیں کھڑے کیے، ان کی باتوں سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ہار مان چکے ہیں، کیونکہ آج پھر عمران خان نے وہی گھسا پٹا بیان دیا کہ کرونا سے عالمی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستانی مہنگائی کے اعتبار سے دیگر ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے اٹک میں جو گفتگو کی، وہ ایک بے بس حکمران کی تقریر تھی جو ہار مان چکا ہو، جو صرف یہ بتا رہا ہو کہ میں نے یہ معلوم کیا، وہ معلوم کیا، جسے دکھائی دیا ہے کہ چینی مافیا کے آگے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب حکومت ایک مافیا کے سامنے بے بس اور بے بسی کا اظہار کرے گی تو باقی مافیاز تو خود بخود اپنے دانت تیز کریں گے۔ اور منصوبہ بندی کا عالم تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ملک میں ایل این جی کب اور کتنی امپورٹ کرنی ہے۔ یوں حکومت جلد عوام پہ گیس اور بجلی کی کمی کا بحران بھی نازل کرنے والی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ جن چیزیں یعنی آٹا، چینی، کاٹن، ان میں پاکستان خود کفیل تھا، خان صاحب کی حکومت اربوں ڈالر ان اشیاء کی درآمد کرنے پہ خرچ کر رہی ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو ملک میں غریب نام کا کوئی شخص زندہ نہیں ملے گا۔ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے حکومت عوام کو حالات پہ کہ رحم و کرم پہ چھوڑ چکی ہے۔ آج ہر شخص یہ دہائی دے رہا ہے کہ صرف بازاروں میں نہیں، سرکاری دفاتر میں بھی لوٹ مچی ہوئی ہے۔ بیوروکریسی جتنے بے لگام اور بے خوف آج ہے، پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔
سرکاری افسر عوام کے ساتھ اچھوت جیسا سلوک کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم بہت تھوڑے دنوں کے لیے تعینات ہوتے ہیں, جتنی لوٹ مچا سکتے ہیں مچا لیں, اس کے بعد تو ٹرانسفر ہونا ہی ہے نا. یہی وجہ ہے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور JUIF بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی, اور ان کو امید ہو چلی کہ قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں اور پھر اگلی باری ان کو مل سکتی ہے, یا کم از کم نئی حکومت میں تو حصہ مل ہی جائے گا. اب اگر PTI کی فلم کو پیچھے گھما کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کس کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا گیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان نے بطور اپوزیشن لیڈر جو کچھ کیا, آج قدرت انہیں وہی کچھ دکھا رہی ہے. دھاندلی کا شور مچاتے تھے, اب پتہ چلا حکومت میں آ کر PTI خود دھاندلی میں ملوث ہو گئی. ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کے بعد تو اپوزیشن کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ عمران خان بھی استعفیٰ دیں اور قانون کا سامنا پڑیں, کیونکہ یہی پوائنٹ لے کر تو عمران خان نے کئی بار اسلام آباد میں چڑھائی کی تھی اور نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. اس میں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کے سرمایے کی طرح لوگوں کے ووٹ اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار بھی لوٹنے اور چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. ڈسکا رپورٹ آ گئی اور ووٹ چوری ثابت ہو چکی ہے. اب عمران خان بتائیں نا کہ کس چیز کا انتظار ہے, اب کارروائی کب ہوگی؟ نواز شریف کی طرح وزیر اعظم ہو کے قانون کا سامنا کرنے اور پیشہ بھگتنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. اگر عمران خان طاقتور ہیں تو خود کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. ہم انتخابی اصلاحات, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے پاکستانی عوام اور آئین کے خلاف سازش کا بھرپور مقابلہ کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عوام کو غلام بنانے کا موجودہ حکومت کا سیاہ فام منصوبہ ناکام بنائیں گے. یہ بیان سن کر ایسا نہیں لگتا کہ ماضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہے؟ عمران خان جو ماضی میں کہتے تھے کہ اب اپوزیشن بھی وہی کہہ رہی ہے نا, وہی زبان استعمال ہو رہی ہے. عنقریب آپ دیکھیں گے کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں اور نیب سے اپنے اوپر فائلیں بند کروا لیں, جب ان کے پاس حکومت کی طاقت نہیں ہوگی تو بند فائلیں کھلیں گی. تب پتہ چلے گا اس دور میں مافیاز کیوں اتنے پھلے پھولے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کی باتوں اور دعووں سے اب تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت یا تو ڈیلیور کرے یا پھر جگہ خالی کرے. ایسا لگتا ہے حکومت کی حالت اس گرتی ہوئی دیوار کی مانند ہے جسے ایک دھکا کافی ہے, کیونکہ عوام میں حکومت کی حمایت کم نہیں تقریباً ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.